السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے ساری انسانیت تک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا لفظی ترجمے کا پارہ نکال لیجئے اور لفظوں کے اوپر غور کریں گے، ساتھ میں پڑھیں گے، اور اس کے نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں آپ یا تو ہندی میں یا اردو میں اس کی میننگ کو لکھیں گے، تاکہ وہ ہمارے ذہن میں آ جائے، ذہن نشین ہو جائے، یاد ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، خطاب اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹوں سے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی، تو علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی اس وقت، اس دور میں اللہ رب العزت نے سارے عالم پر انہیں فضیلت عطا کی۔ واتقوا، اور ڈرو، واتقوا، اور ڈرو، یوما، اس دن سے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنے انعامات، اپنے احسانات اور فضیلتیں اللہ رب العزت نے گنائی، اور اس کے بعد اب انہیں ڈر سنایا جا رہا۔ واتقوا، اور ڈرو، یوما، اس دن سے، یوما، اس دن سے، یوم لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، نفسن، کوئی نفس، یعنی ساری مخلوق کو یہاں پر، ساری فرشتے ہوں یا انسان ہوں، انبیاء ہوں، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کی، شیئا، کچھ بھی، ولا، اور نہ، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کی جائے گی، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، یعنی جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اس کے لیے کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے بھی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ولا، اور نہ، یؤخذو، لیا جائے گا، یؤخذو، لیا جائے گا، منہا، اس سے، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، عدل، کوئی بدلہ، عدل، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوءن، بری، سوءن، بری، عذاب، عذاب کی، عذاب، عذاب کی، یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے، یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، نساء، عورت، وفی ذالکم، اور اس میں، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی،
बलाउन आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम बहुत बड़ी, वइज़ और जब फरकना फाड़ा हमने, बिकुमुल बहर समुंदर को, बहर कहते हैं समुंदर को, फअनजयनाकुम फिर निजात दी हमने तुम्हें, फअनजयनाकुम फिर निजात दी हमने तुम्हें, वअगरकना और गर्क कर दिया, आल फिरऔन को, वअंतुम और तुम तंजुरून तुम देख रहे थे, वइज़ और जब वादना वादा किया हमने मूसा से, 40 लैलतन रातों का, सुम्मा तखज़्तुमू बना लिया तुमने, इजला बछड़े को, मिन बादी बाद इसके, वअंतुम और तुम जालिमून तुम जालिम थे, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुमने ये जुल्म किया। सुम्मा फिर आफौना दरगुजर किया हमने, अनकुम तुमसे, मिन बादी बाद ज़ालिका इसके, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र करो, वइज़ और जब आतैना दी हमने मूसा को, किताब वल फुरकान और फुरकान, जब ये 40 रातों के लिए गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें किताब दी, और वो किताब कैसी, फुरकान हक और बातिल में फैसला करने वाली। क्यों दी, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम हिदायत पाओ, वइज़ और जब काला कहा मूसा ने, लिकौम ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, ज़लमतुम जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपनी नफ्स पर, बनाए तुमने, इजला बछड़े को, फतूबू पस तुम तौबा करो, इला तरफ, बारीइकुम अपने परवरदिगार के, फख्तुलू तो कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी नफ्स को, ज़ालिकुम ये खैरुन बहुत बेहतर है, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नजदीक, बारीइकुम तुम्हारे परवरदिगार के, तुम्हारे पैदा करने वाले की, फताबा फिर वो मेहरबान हुआ, यानी तौबा कबूल की, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, हुवा तव्वाबुर रहीम बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम का। आइए तफसीर की तरफ। पिछली क्लास में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 45 में, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब, और बेशक ये बहुत भारी है मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। और आजिज़ी करने वाले कौन? इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो तस्दीक करने वाले, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तस्दीक करने वाले। और यहाँ पे भी फरमाया, और जो लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि वो अपने रब की तरफ जरूर मिलने वाले हैं, और ये कि बेशक वो इसके तरफ लौटाए जाने वाले, यानी वो अल्लाह से मिलने वाले हैं और उसके तरफ लौटाए जाने वाले हैं, यानी मरने के बाद की जिंदगी का यकीन रखते हैं, ये ईमान वाले हैं। तो जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाले होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तौबा करने वाले होते हैं, और वो नमाज और सब्र करने वाले हो। तो सब्र इन्हीं को नसीब है। सब्र के ताल्लुक से हमने पढ़ा सब्र के माना, यानी उसकी तारीफ, उसकी परिभाषा, सब्र की किस्में, सब्र सबसे बड़ी खैर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता की गई। चौथा पॉइंट, सब्र की जरूरत व अहमियत। पांचवा, सब्र के समरात यानी फायदे और इनामात सब्र के कितने हैं। यहाँ तक अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ। और भी बेशुमार फजाइल जो हमने पढ़ा था। सब्र की शर्तें, कि सब्र कब सब्र होगा, उसके अंदर क्या शराइत हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश हो या हमारे गुनाह की वजह से अल्लाह की नाराजगी हो, पकड़ हो, हर हाल में हमें सब्र करना है और सिर्फ अल्लाह ही से उसकी निजात के लिए दुआ करना है, अल्लाह ही से उसके लिए बख्शिश मांगना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तवज्जो हमारे तरफ करने के लिए नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक वसी माना है, जिसके ताल्लुक से पिछली क्लास में बात हुई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब करता है, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इस्राइल, तुम मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, जो नेमत मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी जहानों पर। तो यहाँ जहानों पर फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को अता फरमाई। क्यों अता फरमाई थी जहानों पर फजीलत? सूरह जासिया आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाता है, और बिला शुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और इल्म और नबूवत दी, किताब, इल्म और नबूवत दी, और उन्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया, और उन्हें जहानों पर फजीलत दी। तो जहानों पर फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इल्म की बुनियाद पर, नबूवत की बुनियाद पर, और नबूवत दिया, इल्म दिया,
اور کتاب عطا فرمائی اور جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر 32، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے بنا پر منتخب کر لیا تھا، علم کے بنا پر، اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ جو علم والا ہوتا ہے۔ علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ کر کے آ چکے ہیں کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتے جیسی مخلوق کو بھی ان کے سامنے رسپیکٹ کروایا، ان کے سامنے تعظیم کروائی، تعظیمی سجدہ کروایا۔ تو علم کے بنیاد پر ہی اللہ رب العزت درجوں کو بلند فرماتا ہے، اور یہ علم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے تم میں پیغمبری دیا اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دی، اتنا کچھ تمہیں عنایت فرمایا ہے، یعنی ایسی تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اور نبوت عطا فرمائی ہے، تمہارے بیچ میں کتابیں عطا فرمائی ہے، اس کے بدولت علم عطا فرمایا ہے، اور تمہیں فضیل۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کہہ کر کے ہی نعمتوں کا ذکر شروع ہوا کہ تم بنی اسرائیل ہو، یعقوب کی اولاد علیہ السلام۔ یہی ایک سب سے بڑی فضیلت تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہ دعوت دی جا رہی ہے مدینہ کے اندر یہودی اور نصرانیوں کو، اہل کتاب، اور انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، تم ایک نبی کی اولاد ہو، اور اللہ رب العزت نے تمہارے ہی سجرے میں تمہاری اندر نبوت کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں بھی دی، اور کتابوں کے ذریعے سے تمہیں علم سے نوازا، اور بادشاہت عطا فرمائی، اور جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تم ساری قوم کے اوپر سردار تھے۔ تو یہ تو ہو گیا بنی اسرائیل کا معاملہ، اور اب ہمیں ہر آیت کو ایک تو بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرا پھر ہمیں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا ہے۔ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو بہو پچھلی قوم کی پیروی کرو گے، اس کے بالشت سے بالشت اگر وہ کھو میں گئے ہوں گے تو تم بھی جاؤ۔ تو یہ امت بھی ویسے ہی کرنے والی ہے۔ لیکن پھر دوسری حدیث کہ جس میں فرمایا کہ 72 ان میں ہوں گے، اور اس میں بھی 72 ہوں گے جو جہنم میں جانے والے، ایک جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، وہ نجات پانے والا ہوگا، اور وہ کون؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے ہر آیتوں کے اندر، اس واقعے کے اندر، کہ امت محمدیہ کیا وہی عمل کر رہی ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے؟ تو ہمیں اس سے رکنا ہے اور وہ عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا۔ تو اے بنی اسرائیل، یہاں پہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ امت محمدیہ کا کیا حال۔ امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العزت نے چنا اور فضیلت عطا فرمائی، انہیں نبوت دی، انہیں کتاب دیا، اور امت محمدیہ کو یہ ان کے لیے ایک سب سے بڑا شرف تو یہی سے شروع ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ دوسرا، انہیں جو کتاب دی گئی وہ ساری کتاب اس کے اندر سمو دی گئی، سارے صحیفے 3 صحیفوں میں سمو دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ 3 صحیفوں کو بھی قرآن میں سمو دیا۔ تو وہ کتاب عطا کی، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور سکھانے اور پڑھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب۔ تو یہ ہے وہ امت محمدیہ جسے کتاب دی اور نبی دیا، جس نبی کے تعلق سے اور کتاب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اور وضاحت ہوگی۔ اور پھر جہانوں کے اوپر اس کو فضیلت دی اس دور میں، یعنی اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر زمانے کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے، تو اس زمانے میں سارے عالم پر فضیلت بنی اسرائیل کو تھی، لیکن اس زمانے میں فضیلت امت محمدیہ کو، یہ منتخب کی ہوئی امت ہے۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، یعنی خیر امت کا لقب اس کو ملا، جہانوں کے اوپر اس کو فضیلت دی گئی اس امت کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت اخراج کی گئی، نکالا گیا تم کو، للناس لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تو یہ خیر امت ہے، اس کو نکالا گیا، اس کو پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور کیوں ہے اس کو جہانوں پر فضیلت؟ کیا وجہ ہے اس کی پیدائش کی؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اور فضیلت کس بنیاد پر دی گئی؟ آگے فرمایا اللہ نے ان دونوں سوالوں کو جواب، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، توحید پرست ہو تم اللہ رب العزت کے وحدانیت کو جانتے ہو، اس پر ایمان ہے تمہارا، دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء کا عمل، یہ ایمان کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو تؤمنون باللہ، تم ایمان والے ہو، اور تمہارا کام، اور کیوں ہو تم خیر امت؟ تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور معروف میں سب سے بڑی بھلائی وہ ہے توحید، اور منکر میں سب سے بڑی برائی
وہ ہے شرک. تو اس وجہ سے ہم بہتر امت ہیں. جیسے ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ راشٹری پکشی ہمارے ہاں مور ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا پر خوبصورت ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر ہوا. اگر اس کے پر کو اکھاڑ دے تو مرغی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہم اس لیے بہتر کیونکہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم ہے. علم کی بنیاد پر ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں. اور تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر یہ علم ہی نہ ہو اور نہ برائی سے روک بھلائی کے طرف ہم بلائیں، یعنی وہ صفت ہمارے اندر سے نکال دی گئی، تو شر البریہ کہا اللہ رب، بدترین مخلوق. جو شرک کرتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بدترین مخلوق ہے. جیسے ہمارے نزدیک سب سے بدترین مخلوق گندگی میں رینگنے والا کیڑا، اللہ کے نزدیک وہ مخلوق ہو جائے. پھر ہم خیر امت نہیں ہوں گے، ہم ناس میں چلے جائیں گے، لوگوں میں چلے جائیں گے. ابھی ہمیں ان کو نکالا گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا، بھلائی کا دعوت دینا ہوگا، اور تؤمنون باللہ اور توحید پر جمع ہونا ہوگا، مواحد بننا ہوگا. چلیں آیت نمبر 48. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے. یہاں پہ غور کریں، یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ کیا کیا نعمتیں میں نے تم. اور ہم بھی اپنے آپ کے طرف غور کریں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں یاد دلائی، کہ اس کے ضمن میں ہم نے بھی اپنی نعمتوں کو یاد کی کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم رحمت للعالمین کا امتی بنایا. پھر ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جو سارے کتابوں کا نچوڑ ہے. اس کتاب سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے صحابہ اکرام جیسی روحوں کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب. جہانوں پہ ہم کو فضیلت عطا فرمائی. لیکن اس کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اگر ایمان نہیں لائے، مدینہ میں نبی مکرم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اب انہیں آخرت کا یقین دلایا جا رہا، اب ان کی توجہ کو آخرت کی طرف کی جا رہی. تو یہاں فرمایا اور اب اس کے بعد روز قیامت کے سخت اور طویل عذاب سے ڈرایا جا رہا، اور کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی وہ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن ہم قبروں سے نکالے جائیں گے. کون نکالے گا ہمیں قبر سے؟ وہ جس نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے، وہ جس نے ماں کی کوکھ سے ہمیں نکالا، وہ نکالے. دنیا کے لوگ نہیں. یہ تو پوری دنیا مل کر کے ایک مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتے، لیکن جس نے یہ کائنات کو بنائی ہے وہ کائنات انصاف کرنے کے لیے ہمیں پھر سے پیدا کرا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا، جس نے حوا علیہ السلام کو ہڈی سے بنا دیا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا اور ہمیں ماں اور باپ کے بنا، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وہ ایسا سخت دن ہوگا، ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی نفس کسی کے کوئی کچھ کام نہیں آ سکتا. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی نفس کا سوال کر رہا ہوگا. اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور وہ جب چیختے اور چلاتے ہوئے جہنم حشر کے میدان کی طرف آئے گی، تو ہر کوئی اپنے گھٹنوں پہ گر جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نیک لوگ بھی، اور ابراہیم علیہ السلام تک جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ خالق، میں تجھ سے اپنی نفس کا سوال کرتا ہوں، اپنی نفس کا سوال کر. ایسا وہ سخت دن ہوگا، اس دن سے ڈرو. اور بنی اسرائیل جان رہے تھے کہ وہ دن کیسا سخت دن ہے، اور ہم بھی جان رہے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا. اور جس رب نے یہ کائنات کو بنایا ہے وہ مٹانے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور بنانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. جس طریقے سے سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے. یہاں پر تو ہمارے بوجھ کوئی اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. یہ گناہوں کا بوجھ ہے جسے خود انسان کو اٹھانا ہوگا. اور آگے ارشاد فرمایا سورہ عبسہ آیت نمبر 37 کے اندر، سورہ عبسہ آیت نمبر 37، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے بے نیاز کر دے گی، مطلب دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے اولاد سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو، نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام. اللہ، ایسا سخت دن، اس دن کی ہولناکی اور اس دن کے انجام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون فاطمہ ہے؟ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بچوں. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئیں تو عائشہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کہا کہ بیٹی یہاں بیٹھو. بعد میں خواتین نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا، اپنی جگہ چھوڑ کر کے فاطمہ کو وہاں پہ بٹھالا؟ تو کہا کہ یہ فاطمہ ہے، رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی. یہ چلتی بھی ہے رسول اللہ کی طرح، یہ بولتی بھی ہے رسول اللہ کی طرح، یہ دکھتی بھی ہے رسول اللہ کی طرح. اللہ، یہ ایسی بیٹی جس کو امہات المومنین
ایسا رسپیکٹ دیتی، جن کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، جو حسن حسین کی والدہ ہیں، جو حضرت علی کی بیوی ہیں، ان کو خطاب کیا۔ یہ نصیحت کرنا ہے کہ ساری امت یہ سمجھ لے کہ وہ سید کی اولاد ہے، یا عالم کی اولاد ہے، یا حاجی کی اولاد ہے، یا نمازی کی اولاد ہے، یا محمد رسول اللہ کی امتی ہے، یا وہ فلاں سے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر حشر کے میدان میں کچھ نہیں ہونے والا، تو کس چیز پہ ہوگا؟ سنیے اب حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہی مانگ لو، آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکو، حشر کے میدان میں تمہیں تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ جو عمل ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہی عمل کی بنیاد پر ہمارے ساتھ فیصلہ ہونا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا، دوسرے کی نہیں کہا اللہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اپنی برائی کو دیکھے گا، دوسری کی برائی نہیں۔ تو جس نے جو عمل کیا ہے اس کے اس عمل کا اس سے بدلہ ملے گا۔ بخاری نے روایت کی اس حدیث کو، بخاری شریف حدیث نمبر 4771 اور مسلم شریف حدیث نمبر 206۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے، اور آگے فرمایا کہ نہ اس سے کسی طرح کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے، وہاں پہ کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 91، بے شک جو لوگ کافر ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا، تو بے شک جو لوگ کافر ہیں اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اور اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دے دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا۔ یہاں پہ جنہوں نے کفر کیا ہے زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دیں تو وہاں قبول نہیں کیا۔ یہاں تو آدھا کھجور بھی قبول کی جائے گی، اس کو بھی بڑھایا جائے گا اگر ایمان لے آتے ہیں تو، لیکن حشر کے میدان میں جبکہ وہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، وہاں تو کوئی بینک بیلنس اور کوئی دولت نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوئی بھی تمہارے پاس اور تم یہ دے بھی دو تو قبول نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 36، بے شک جو لوگ کافر ہیں، کفر کیا، اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اس قدر اور بھی ہو، مطلب اتنا ہو اور اتنا اور بھی دے دیا جائے، تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، یعنی دان کر دے، تو ان پر قبول نہیں اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے۔ مطلب دنیا میں جو تم کما رہے ہو، اور یہ ایسی پوری دنیا اور ایسی ایک اور دنیا تم کو دے دی جائے اور تم عذاب سے بچنے کے لیے اس کو دینا چاہو تو وہاں قبول نہیں کیا۔ وہاں سورہ انعام آیت نمبر 70 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور اگر وہ نفس ہر چیز جو دوسرے زمین پر ہے معاوضہ دینا چاہیں تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 15، اسی طریقے سے اور بھی دوسری آیتیں ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 254، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، سورہ طارق آیت نمبر 10، سورہ اور بھی آیتیں، جس سے آخرت میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے، کوئی سفارش قبول نہیں کی، اور ان سے کوئی عوض نہیں لیا جائے گا کہ کچھ دے کر کے وہ بچ جائے، اور نہ اس سے کی مدد کی، مطلب کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو آنے والا نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت جسے اجازت عطا فرمائے اور جس کے لیے اجازت عطا فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، لیکن کس کی؟ مومنوں کی، توحید پرست کی، جس نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کی محبت کے ساتھ۔ یہ دعوت دی گئی بنی اسرائیل کو، پہلے ان کے انعامات یاد دلائے گئے اور پھر اب ان کے انجام کو بتایا گیا کہ تم نے اگر ایمان نہیں لایا تو پھر کسی انبیاء کی سفارش تمہارے کام آ جائے گی، جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہ کو لے کر کے سولی پر چڑھ گئے، یا وہ گناہ کرتے تو اپنے عالموں کے پاس جاتے اور عالم ان کو معاف کر دیتے، اور یہی کچھ سلسلہ کچھ بدلا ہوا آج بھی چل رہا ہے کہ یہ جس سے بیعت ہیں یا جن سے ہم مرید ہیں یا جس کے ہم شاگرد ہیں، مرید یعنی شاگرد، جس کے شاگرد ہیں وہ اس کا استاد اسے لے کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر محبت کے ساتھ اسے قبول نہیں کیا تو کوئی سفارش اور کوئی چیز ہمارے کچھ کام نہیں۔ یہی بنی اسرائیل کو بتایا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں، اور یہ جو 360 مجسمے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، کرنے والی ذات، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کتاب، یہ آسمانی کتاب ہے جو تمہارے لیے دستور حیات ہے، اس کو قبول کر لو مرنے کے بعد۔ تو اس کو جس نے قبول کیا اس کے لیے پھر سب کچھ۔ آگے آیت نمبر 49، اب انہیں اور یاد دلایا جا رہا، ان کی تاریخ کی طرف انہیں اور پلٹایا جا رہا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ آل فرعون اور فرعون کے ساتھی یہ انہیں عذاب دیتے تھے، یعنی انہیں سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہ فرعون کون ہے اور بنی اسرائیل فرعون کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ بنی اسرائیل تو فلسطین میں تھے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جب وہ نکالے گئے تو اس کو بیچ دیا۔ جن کے ہاتھوں بیچا اس قافلے نے لے جا کر کے قافلے نے انہیں مصر لے کے چلے، تو اس طرح یہ مصر پہنچ گئے اور مصر میں چند کوڑیوں کے دام پر انہیں بیچ دیا گیا، وہاں پر یہ غلام بنا لیے گئے اور مصر کے بادشاہ نے انہیں خرید لیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام پہلے پہنچے اور یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے اور عورتوں سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس سے تو بہتر یہی ہوگا کہ میں ان کے مکر و فریب میں پھنسوں کہ مجھے جیل خانہ ہی بہتر لگتا ہے، جیل میں چلے گئے۔ یہ سب پیچھے اللہ رب العزت کی تدبیر چل رہی تھی اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمایا، اور پھر مصر کی بادشاہت عطا۔ جب یہ مصر کے بادشاہ بنے اور بننے کی وجہ کیا تھی؟ بننے کی وجہ ان کا علم تھا، ان کا کیریکٹر تھا، ان کا عمل تھا۔ مصر کا بادشاہ ان سے بہت امپریس ہوا اور انہیں فائنینس منسٹر بنایا، اور پھر بعد میں اگر ہم دیکھیں تو ان کو زمین کے اوپر جہاں چاہیں وہاں جانے کی آنے کی اجازت، جانے آنے کا ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بادشاہت ملی تھی مصر کی۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا فرعون، کیونکہ مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کو سب کو فرعون کہتے ہیں، مطلب جو غیر ایمان والے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو فرعون کہتے ہیں۔ جس طریقے سے روم اور شام کے ہر کافر بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، روم اور شام کے ہر کافر بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، اور فارس یعنی ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ فارس یعنی ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ یمن کے ہر کافر بادشاہ کو تبا کہتے ہیں، اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاسی کہتے ہیں۔ نجاسی بادشاہ یعنی یہاں نے جو ملک تھا یہاں پہ عیسائی تھے، اور نجاسی بادشاہ جس نے اسلام کو قبول کیا یعنی نبی مکرم کی تصدیق کی۔ تو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ فرعون کہلاتا ہے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے اوپر ایسا رعب تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا، ان کے ایمان اور وقت کے نبی تھے، ان کے عمل، ان کے علم کے بنیاد پر، کہ جب اسے پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی ہیں تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں بلا لو۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں بلوایا، اور جب بلوایا تو ان کی اتنی وقت تھی، اتنی پوزیشن تھی کہ مصر کا بادشاہ فرعون بارڈر پر پہنچا مصر اور ان کا وہاں سے استقبال کیا۔ یہ بھائیوں نے اس وقت توبہ کر چکے تھے، سورہ یوسف میں ہم اس کا پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کیونکہ توبہ کر چکے تھے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اور مطیع اور فرمانبردار ہو کر کے یہ وہاں پہ لوٹے تھے، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سجدہ کیا انہوں نے، یعنی تعظیم کیا، بڑا مانا یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام۔ تو ان کی علم اور عمل کی بنیاد پر ان کا رعب تھا مصر کے بادشاہ کے، تو مصر کے بادشاہ ان کو لینے کے لیے ریسپیکٹ کیا، بلایا، اور گورنمنٹ کی مطلب مصر کی گورنمنٹ جو مصر تھی وہاں پر انہیں ملازم رکھا گیا، انہیں عزت کے مقام دیے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسری جنریشن آئی، ان کے اندر عمل میں کچھ کمی آئی، پھر تیسری جنریشن اور کمی، ان کے اندر بھی مصر کی برائیاں آنا شروع ہو گئی، وہی شرک، وہی بدعت، وہی نافرمانی۔ تو اب جیسے جیسے ان کے اندر برائی آ رہی ہے ویسی ویسی مصر کے بادشاہ کے اندر سے ان کی ہیبت نکل، ان کی عظمت نکل رہی، اور اب یہ جو بادشاہ بیٹھا یہ ان کے اوپر سخت عذاب دینا شروع کر، ان سے دن بھر اور رات بھر کام کراتا، اینٹیں بنواتا، محلات بنواتا، اور یہ جانور کی طرح کام کرتے رہے، اور اتنا ہی کھانا ملتا جتنا آج جانوروں کو ملتا ہے، کہ ان سے کام کرانا اس لیے اتنا کھلاؤ اور اتنا کام کراؤ۔ آج دیکھ لیں ہم کہ بڑی بڑی کمپنیاں کس طریقے سے کام کراتی اور کس طریقے سے چوستی، دن بھر ایسے ہی کام۔ اب دیکھیں اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے۔ کیا عذاب دیتے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، چن لیتے تمہاری کریم کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو یا بچوں کو، یعنی جو لڑکا پیدا ہوتا۔ اور خوف کیا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا نا اس نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر کی حکومت کو ختم کرے گا، مطلب اس کے ظلم کو ختم کرے گا، فرعون کی، اس کا ڈر، ایسی ڈر ہے۔ تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ غیرت کرو۔ اللہ رب العزت نے ایسے عذاب سے کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ کیا کرتا تھا اس کے اور مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، ایسے سخت عذاب سے تم کو نجات۔ اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کے طرف سے بہت بڑی آزمائش، عذاب فرعون دے رہا تھا، آزمائش اللہ کے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ربکم، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت لائی گئی ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ مالک یعنی ہمارے اوپر اسی کی ملکیت ہے، کسی اور کی ملکیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا احسان اللہ۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں اور کسی اور کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، اب وہ چاہے تو
اس کو توڑے پھوڑے رکھے، جیسا چاہے ویسا کرے، موڈیفائی کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان کہ یہ مخلوق کو اللہ رب العزت نے کسی اور کی ملکیت میں نہیں دیا۔ وہی خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا، اور وہی مالک بھی۔ تو مالک تھا اور اس کے طرف سے آزمائش تھی، یعنی یہ ظالم بادشاہ اللہ نے مسلط کی، اور کیوں کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ عمل ایسے ہو گئے تھے۔ تو ظالم بادشاہ اللہ رب العزت نے مسلط کیا، عمل ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے یہ آزمائش ہے۔ اور آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے، اللہ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے، یعنی مصیبت میں ڈال کر کے بھی آزماتا ہے، بے شمار نعمتیں بھی عطا کر کے آزماتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، اور ہم تم لوگوں کو سخت اور آسودگی کے آزمائش کے طور پر مبتلا کریں۔ سختی یعنی پریشانیوں میں ڈال کر کے، یا آسودگی یعنی بے شمار نعمتیں عطا کر کے ہم تمہیں آزمائیں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ تم اسے پا کر کے کیا کرتے، اور سختی کے ساتھ آزمانا، پریشانی کے ساتھ آزمانا کہ تم اس آزمائش میں کیا کرتے ہو۔ دوسرا سورہ اعراف آیت نمبر 168، ہم آسائش اور تکلیف میں، مطلب آشائش یعنی ساری نعمتیں دے کر کے، تکلیف یعنی پریشانیاں دے کر کے، اس سے آزمائش کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے۔ کیوں آزمائش کرتے ہیں؟ تاکہ وہ رجوع کرے، مطلب مصیبت دے کر کے اللہ کیوں آزما رہا ہے؟ تاکہ تم رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ یہ جو مصیبت آئی ہے تمہارے اوپر، یہ ظالم بادشاہ جو مسلط کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ روم آیت نمبر 41، خشکی اور تری میں فساد پر برپا ہو گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے، جو ظلم برپا ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ کیوں اللہ کیوں دے دیا؟ اس لیے تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ تم توبہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہوتا ہے اللہ کی آزمائش، وہ آزمائش جو نیک لوگوں کے اوپر آتی ہے، کہ اس آزمائش میں اللہ رب العزت انہیں ڈالتا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ آزمائش ہے یا وہ پکڑ ہے جو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک طریقے سے رحمت ہے اگر توبہ کی توفیق مل گئی۔ یہ پریشانی اللہ رب العزت ڈال کر کے مصیبت ڈالتا کیوں ہے؟ تاکہ تم رجوع کرو، توبہ کرو، اور توبہ کی جس کو توفیق مل گئی اس کے لیے گویا کہ یہ رحمت ہے، اور جسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، یعنی جس نے توبہ نہیں کیا، لوٹا نہیں اپنی یہ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی سے اللہ رب العزت کی حکم کے اوپر، شریعت کے اوپر، اگر یہ نہیں لوٹا تو پھر اس کے اوپر سخت عذاب ہے، اور عذاب یہ نشانی ہو جاتی ہے، یہ عبرت ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ پھر سے سمجھیں، ایک تو وہ ہے کہ جس نے نیکی کا کام کر رہے ہیں جیسے صحابہ اکرام، اور جو جتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان کی آزمائش اس لیے کیونکہ ان کے درجوں کو اللہ رب العزت نے بلند کرنا ہے، دنیا میں بھی اونچا مقام عطا کرنا ہے، آخرت میں بھی اونچا مقام عطا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، تو گناہ اس لیے، گناہ کی وجہ سے جب پکڑ آتی ہے کہ تاکہ وہ توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائیں اور اس سے ان کے گناہ دھل جائیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، ہماری ماں، ہماری امی ہمیں مارتی، کیوں؟ تاکہ اس غلطی سے ہم باز آ جائیں، رک جائیں۔ کمہار جب گھڑے کو بناتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے پیٹتا ہے، کیوں؟ اس کو ایک اچھا شیپ دینے کے لیے۔ تو جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں سدھارنے کے لیے اس طریقے کی آزمائش میں، اس طریقے کی عذاب میں مبتلا کر، اس طریقے کی سختی کے اندر ہمیں مبتلا کر۔ اور جو سلیم الفطرت لوگ نہیں ہوتے، جو توبہ نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر ان کے اوپر سخت عذاب آتا، جیسے فرعون کے اوپر آیا جو آزمائش بن گیا قیامت تک کے لوگ۔ واپس آئے آیت کی طرف، آیت نمبر 49، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے۔ اور فرعون وہیں پر یوسف علیہ السلام جو دوسرے دیش سے گئے تھے، وہ مصر کے بادشاہ بنائے گئے جبکہ وہ غلام تھے اس دیش، جا کر کے وہاں بسے، ان کی بہت عزت تھی، لیکن ان کے عمل بگڑتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل دماغ سے ان کی عظمت کو نکالتا چلا گیا، اور اب وہ ان کے اوپر عذاب بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دی، اب ان کو سخت سزا دیتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی یہی حکمت تھی کہ یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام آنے والے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنے پرسنٹ تھے ہندوستان میں، تو ہماری کیا حالت تھی اور آج کیا حالت۔ ہم یہیں کے رہنے والے، لیکن ہمارے ساتھ کیا سلوک، کیوں؟ کیونکہ جب ہم 2% تھے تو کس حالت میں تھے، ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور آج ہم کس حالت میں۔ یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہم رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے پلٹ جائیں، آگے چلیں۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ اب یاد کرو نعمت کو اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے، فرعون کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا 2 پیغام لے کر کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور سرکشی پہ اتر آیا ہے، یعنی انسانیت کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی کہ تو رب نہیں ہے، تیرا اور تیرے باپ داداؤں کا، یا ہمارا اور ہمارے باپ داداؤں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے،
اور دوسرا بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر، انسانیت کے اوپر ظلم مت کر۔ یہ دو پیغام موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دو پیغام پہنچائے تو فرعون سمجھ گیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور فرعونی بھی سمجھ گئے، مطلب اس کے ساتھی بھی سمجھ گئے، اور کچھ لوگوں نے ایمان بھی لایا، خود فرعون کی بیوی نے ایمان لایا، اور جو جادوگر کو ان نے مقابلے کے لیے بلایا تھا انہوں نے بھی جب حق ان کے سامنے آیا تو وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے بھی ایمان لائے، اور فرعون نے انہیں سخت عذاب دیا، یعنی ان کو الٹا لٹکا کر کے سولی دے دی، ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کاٹ۔ فرعون نے سب کچھ سمجھ لینے کے بعد انکار کیا اور بنی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے راتوں رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل رہے ہیں، اور راتوں رات جب یہ لوگ سمندر کے پاس پہنچے تو ایک طرف سمندر اور ایک طرف بحر کلزم اور ایک طرف فرعون کا لشکر۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنا بہت بڑا لشکر کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دیا جائے، اس نیت سے وہاں سے لوٹا، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ موسیٰ ایک طرف یہ فرعون ہے اور ایک طرف یہ دریا ہے، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خوف اور غم سے بھرے ہوئے اس کے بعد بھی آپ کا توکل اللہ رب العزت کے اوپر، یہ ہے ایمان والا کہ ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نکلنے کی راہ دکھائے گا۔ خوف اور غم، خوف تو فرعون کا تھا، غم بنی اسرائیل کا تھا، اپنوں کا غم ہوتا ہے نا کہ ان کے لیے اتنی بڑی جان جوخم میں ڈال کر کے اللہ کے حکم سے اور یہاں تک لے کر کے آئے، اور یہ بنی اسرائیل میرے اوپر بلیم کرتے کہ تم نے پھنسا دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناراض نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی تربیت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال آپ کو حکم دیا گیا، لاٹھی آپ نے ماری بحر کلزم کے اوپر اور وہ راستہ نکلا، اسی راستے کے تعلق سے اللہ نے یہاں پہ کہا، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے۔ یہ واقعہ تو تم نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں کہ کس طریقے سے سمندر کو پھاڑ کر کے دو ٹکڑے کیا گیا، اور اس کے اندر بھی 12 راستے بنائے گئے کہ ہر قبیلہ اپنے راستے سے نکلے، کیونکہ یہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھی بنی اسرائیل، ایک عرصے دراز سے وہاں پہ جی رہے تھے، رہ رہے تھے، اور جب یہ وہاں سے نکلے اور پھر اس کے بعد اس سمندر کو ویسے ہی ملا دیا گیا جب فرعون بیچ میں آ گیا تھا اور اس کا لشکر، اور سب کو ڈبا کر کے اللہ نے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا تم نے، اتنے بڑے عذاب سے اللہ رب العزت نے تمہیں نجات دی، اور پھر اس کے باوجود تو یہ ساری تاریخ ان کو یاد دلائی جائے، اور ہم بھی اپنی تاریخ کو ذرا پلٹ کر کے دیں۔ آگے آیت نمبر 51، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں۔ اب یہاں پر یہ بہت اہم آیتیں آ رہی ہیں جو ہمارے کلاس کی آج کے درس کے لیے جو بہت اہم آیتیں ہیں۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، یعنی مصر کی غلامی سے آزاد ہو گئے، فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے، اور سارے فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر کے ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے ظلم کرنا نہیں چھوڑا۔ انسانیت کے اوپر یہ ظلم کرتے تھے، اور اپنی نفس کے اوپر ظلم یعنی شرک کرتے تھے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے بعد ظلم انسانیت کے اوپر ظلم، اور اس کے بعد ظلم اپنے آپ پر ظلم یعنی حرام کام کرنا، نافرمانی کے کام کرنا۔ یہ ظلم کی 3 حصے پیچھے بھی بتائے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ اب یہ آزاد ہو گئے اور مقام تی پر پہنچے۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے کسی غلامی سے تو اسے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے ہوتی ہے قانون کی، زندگی جینے کے طریقے کی۔ قانون کہاں سے ملے گا؟ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں بتائے گا کیا تمہارے لیے کھانا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پینا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا پہننا حرام ہے، کیا حلال ہے، کس نے کیا جرم کیا تو کیا سزا دی جائے گی، کون بتائے گا؟ اللہ، کیونکہ وہی کنٹرول کر سکتا ہے ہمارے کرائم کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے لیے بلایا اللہ نے، اور اسے 40 کیا، جیسے سورہ آراف آیت نمبر 142 میں ہمیں ملتا ہے، سورہ آراف آیت نمبر 142 میں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں مزید ملا کر اسے 40 کی۔ تو اللہ نے 30 رات اور پھر 40 رات۔ یہ اصول ہے کہ عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم 10 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو عربی میں رات کہتے ہیں کہ ہم 10 راتوں کے لیے جا رہے ہیں، 30 راتوں کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اصل میں رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور تاریخ بھی عربی تاریخ ایسے ہی شروع ہوتی ہے، پہلے رات آتی ہے نا، مغرب سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور پھر دن آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا 40 راتوں کے لیے اللہ رب العزت نے طور پر بلایا، تو علم کے لیے ایک دوسری جگہ بلانا اور وہاں پہ غور و فکر کروانا اور وہاں پر علم عطا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ غار حرا میں آپ جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اونچائی پر پہنچائے گئے اور وہاں پر 40 رات آپ رہے، اللہ رب العزت کی عبادت کیے، دھیان کیے، ذکر و فکر میں لگے رہے، روزے رکھے، اور اللہ رب العزت نے وہ روحانی علم عطا فرمایا یعنی تورات دی۔ تو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، ظلم کیا تم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے جو تمہارا خالق اور مالک تھا۔ یہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے تاریخ ان کی مکہ اور مدینہ کے اندر، اور ہمیں بھی اپنی تاریخ یاد دلائی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے ہیں اللہ رب العزت سے شریعت لینے کے لیے، دین لینے کے لیے، اور ان لوگوں نے پھر کیونکہ پرانا
رسم و رواج ان کے دماغ کے اندر تو بسا ہوا تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں کی سنگت میں رہ کے آئے تھے بہت لمبے عرصے. تو سامری نے بدتمیزی کیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ قصص آیت نمبر 43 میں بھی ہم آگے دیکھنے والے ہیں. تو اس نے یہ کیا کہ ان کو خوب برگلایا اور کہا کہ موسیٰ تو وہاں چلے گئے ہیں اور ہمیں اب اس رب کو یاد کرنا ہے، تو کیسے یاد کریں؟ تو یاد کرنے کے لیے کچھ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور موسیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. تو چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جتنا بھی تمہارے پاس سونا اور چاندی ہے اس لے آؤ.